آج ہم بات کرنے والے ہیں دعا کے ان آداب پر جن کو سمجھ کر ہماری مناجات، ہماری دعائیں قبولیت کے بہت قریب پہنچ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر ہم اپنی دعاؤں کو مزید پر اثر، مزید طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی خاص طریقہ ہے؟ اور اس کا جواب، بڑا خوبصورت جواب، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ ایک ایسا سادہ سا فریم ورک ہے جو ہماری دعاؤں میں جان ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل فارمولا۔ پہلا قدم اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور پھر تیسرے نمبر پر اپنی حاجت پیش کرنا۔ ترتیب بہت اہم ہے۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا، جو کہ شکر گزاری کی بنیاد ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے سادے لفظوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، اسے کریم، رحیم، رب کہہ کر پکارنا، اور اس کے لیے کسی خاص زبان کی قید نہیں، جو زبان دل سے نکلے اسی میں۔ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، تو پھر اس رب کا شکر کتنا واجب ہے جو ہمیں ہر سانس پر انبنت نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اور یہ بات قرآن خود کہتا ہے کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے وجود تک سب اس کی بہترین تخلیق کا نمونہ ہے۔ اچھا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آتا ہے دوسرا اور بہت ہی لازمی قدم، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اس ہستی کے لیے شکر گزاری کا اظہار ہے جس نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بے پناہ تکلیفیں برداشت کیں، طائف میں پتھر کھائیں، ہر طرح کی مشکل سہی۔ تو ان کی قربانیوں کو یاد کیے بغیر دعا کرنا ایک طرح سے ان کی میراث کو بھلا دینے جیسا ہے۔ اور اس کی روحانی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دعا اس وقت تک روکی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دیا جائے، یعنی دعا ایک طرح سے آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہتی ہے۔ اور اس کا اجر تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو فائدے کا سودا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، درود کی ہر شکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہ ضروری ہے کہ ہم مستند درود ہی پڑھیں۔ تو فرق کیا ہے؟ مستند درود وہ ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جن کا اجر اور فائدہ یقینی ہے۔ دوسری طرف کچھ من گھڑت درود بھی ہیں جو لوگوں نے خود بنا لیے، جیسے درود تاج وغیرہ۔ ان کی دین میں کوئی بنیاد نہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ اور مستند درود کی سب سے بہترین مثال درود ابراہیمی ہے، وہی درود جو ہم سب اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ہے اور اسے پورے اعتماد سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آداب کو اپنانے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ بات صرف دعا کی قبولیت تک محدود نہیں ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے اللہ کی نعمتوں کا احساس گہرا ہوتا ہے، شکر گزاری بڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہر قدم پر الگ سے اجر ملتا ہے، ایمان کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہاں، دعا کے قبول ہونے کے امکانات تو بہت زیادہ بڑھ ہی جاتے ہیں۔ دعا کا یہ خوبصورت طریقہ تو ایک تحفے کی طرح ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تحفے کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ ان آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری اگلی دعا میں سب سے پہلی درخواست کیا ہوگی؟